بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے سورہ کوثر اور شان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ ہے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل وغیرہ جو کافر تھے انہوں نے دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ ہے حبیب ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو بلکہ ہمارے فضل اور کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو ان ہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور اس آیت کے تحت داخل ہے۔ یہ سورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے، مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوانہ مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتاری اور فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہی ہو گیا۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں کہ وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار و مرتبہ و معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے سورت کوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے، میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کوثر کے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کو اونگ آ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اقدس بلند کیا اور فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے سورت کوثر تلاوت کی اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پینے کے لیے آئے گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا، تو اس میں بھی جنت کے 2 پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا، گویا حوض کی اصل بھی جنت والی نہر کوثر ہے۔ حوض کوثر کی شان میں مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے برتن تاریخی رات میں صاف روشن، آسمان
آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، جو اس سے آب کوثر پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث۔ نہر کوثر اور حوض کوثر بظاہر دو قول ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب ایک ہی قول کا حصہ ہیں، اور وہ ہے خیر کثیر۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ کوثر سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ لوگ تو کہتے ہیں وہ جنت میں ایک نہر ہے، تو اس پر آپ نے جواب دیا کہ جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ بخاری کی ہے۔ مجموعی طور پر کوثر کی تفسیر میں تقریباً 30 اقوال ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے انتہا خیر عطا کی گئی، جس میں سب چیزیں داخل ہیں۔ مثلا خیر کثیر میں قرآن مجید میں یقیناً داخل ہے کہ اس سے عظیم خیر اور کیا ہوگی، جو ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلیٰ درجے کی حکمت بلکہ حکمتوں کے خزانے عطا کیے گئے، اور حکمت کو خود قرآن نے خیر کثیر فرمایا ہے۔ جو ہی جوامع الکلم یعنی کثیر معانی کو چند لفظوں میں سمونے کی صلاحیت عطا کی گئی۔ الغرض فرمایا گیا کہ ہے حبیب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تمہیں قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی احکام، حکمت، علم، معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت و ریاضت اور اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر روب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب عالی کیا، اور تمہیں حسن ظاہر و باطن میں کامل بنایا، شرق و غرب، زمین و آسمان، دنیا و آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف و تحسین اور ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفعت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہیں اب تر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے، جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ، کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ بیان فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ اسی کو اپنے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ہے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر